درود پاک پڑھ لیں. کیوں رضا آج گلی سونی ہے. پڑھو تم پڑھو آپ سن لو. رضا آج گلی سونی ہے, کیوں رضا یہ گلی سونی ہے. اٹھ میرے دھوم مچانے والے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. سبحان اللہ. میں تو مالک ہی ہاں. سناؤ پڑھو. میں تو مالک ہی کہوں گا, ہو مالک حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا, ہو مالک حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. مفتی صاحب سے کہیے باہر نکلے پردے سے. مفتی صاحب بولا قائد صاحب ادھر آ جائیے. ہاں تو ان سے کہیے اب ہو گئی, باہر آ جائیے پردہ گئے. پڑھو ذرا سا. سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں کیا کر رہا ہے آپ ادھر آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. ما آتاکم الرسول فخذوہ. میرا محبوب جو تمہیں دے. میرا محبوب معام ہے, جو تمہیں دے وہ لے لو. سبحان. اور جس سے روکے باز رہو. سبحان. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے میں تو مالک ہی کہوں. عرس کا مقصد کیا ہے یہ سمجھ لو. یہ کھانے کے لیے آپ نہیں آئے بابو. عرس کا مقصد سمجھو ہے کیا. مسجد کا مقصد کیا ہے, درس کا مقصد کیا ہے, سمجھو ذرا سا. اللہ اللہ, یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. خدا کی قسم فقط یہ ہے کہ تمہارا ایمان نہ جائے. تمہارا ایمان. مسجد میں آئے تو بچا لو انہیں بتا کے سمجھا کے, مدرسے میں آئے تو بتا دو, اور کہنا خانقاہ میں آئے تو بتا دو, مگر وہ سارے مقصد پیچھے رہ گئے. پیٹ جو ہے وہ آگے ہو گیا. معاذ اللہ. بس اللہ تمہارا بھی اور تمہارے صدقے میں مجھ گناہگار میرے اہل و عیال کا بھی ایمان بچائے. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں. یہی ہم نے بتایا. آج بیچارے الطاف بھائی کا شہزادہ اللہ 29 سال کا اللہ کو پیارا ہو گیا. کچھ پتہ ہی نہیں کب کون چلا جائے. اب سنو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ اللہ پھر مت کہنا کیا شان ہے محبوبیت کی. اللہ اللہ. بشر چلا, بشر چلا, بشر چلا. پاؤں کا نشان بنا, پاؤں کا فوٹو بنا, پاؤں کا عکس بنا, پاؤں کی تصویر بنی. جب بشر چلا پاؤں کی تصویر بنی, پاؤں کا نشان بنا, پاؤں کا عکس بنا. اللہ اللہ. اور جب جانے بشر چلا, جب آبروئے بشر چلا, جب حاصل کائنات اس کا محبوب چلا, ریتیلی وادی پہ چلا, نشان نہ بنا, تصویر نہ بنی. اللہ اللہ. اور اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پہ چلے, پتھروں پہ چلے,
تو اس نے عرض کیا حضور اجازت دے دی کیا نشان قدم کو میں سینے میں جمع آنے والے آپ کے غلام کلیجے سے لگائیں گے آنکھوں سے لگائیں گے سرکار نے اجازت دی مثل موم کے پگھلا اور نشان قدم کو سینے میں جمع قسمت والے ہیں آج وہ لوگ مجھے معلوم نہیں قاری صاحب جانتے ہیں جو عبدالسبحان شاہ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں سبحانہ قیام ہے وہیں درگاہ ہے وہیں قدم رسول پاک ہے موقع لگے تو حاضری دے لینا عطر پیش کر دینا سبحان اللہ وہ وہاں سے امامہ شریف میں باندھ کے لائے تھے ذرا غور کریں کہاں ہے مدینہ طیبہ اور کہاں ہے پیلی بھی شریف اور وصال کے بعد حضرت کے سینے پہ اس کو نصب کر دیا گیا آج بھی وہاں ہے سبحان اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے یہ بہت ملیں گے تمہیں رات دن ملیں گے کہ داڑھی رکھو نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکوٰۃ میرے اعمال کا بدلہ تو میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا یہ ہے اپنے اعمال پہ بھروسے کا سزا اللہ بچائے بس اسی سے انا آتی اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے اللہ کی سرتابہ قدم ابھی ہمارے وہ کوئی شاعر تھے تسلیم صاحب قاری وسیم صاحب کے شہزادے آئے سبطین رضا ماشاءاللہ قاری تمجید تھے ہمارے شاعر اہل سنت جناب قاری مہدی صاحب تھے سبحان اللہ پڑھ رہے تھے اب بھی نہیں سمجھو گے اے میرے بھولے سنیو اب بھی نہیں سمجھو گے صبح کو موبائل کھولو گے کہو گے بڑی عمدہ تقریر ہے بڑی عمدہ نعت ہے بڑا عمدہ ترنم ہے اے میرا بھولا سنی ہم بولے تو نعت کہا جائے بشر بولے ترنم کہا جائے بشر بولے آواز کہا جائے اللہ کا محبوب بولے تو قرآن کہا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے اسی حبیب کا دامن تھام لو یہاں آنے کا مقصد بس یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے بس اور گنبد دیکھو انشاءاللہ تبارک و تعالی بیڑا پار ہے آج دیکھ رہے ہیں باجی صاحب سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے باجی صاحبہ کی شمع روزہ ہے آج سبحان اللہ وہ شان تو وہی بات عرض کر رہا تھا سنو اللہ تعالیٰ فرماتا قائدہ پڑھو ذرا سا ساجے میں ہو جائے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم ذرا پڑھو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق صبح اے ایمان والو مفہوم آیت میں جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھو اپنے ہے کوئی مائی کا لال میرے آقا کو بے بس لکھنے والا نابکار او تطہیر نابکار دیکھ تیری اماں نے دودھ پلایا ہے ذرا دو خدا کہہ رہا ہے خدا 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 ارے دیکھ خدا کہہ رہا چہرے کو دھو کیا کہہ رہا ہے زور سے بولو ہاتھوں کو جب تم نماز کا ارادہ کرو خدا فرما رہا چہرے کو دو
محبوب فرما رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا فرما رہا ہے چہرے کو دھو. محبوب کہہ رہا کلی کرو. خدا فرما رہا چہرے کو دھو. محبوب فرما رہا ناک میں. بس بات اتنی ہے. اللہ ہے کیا پیارے محبوب کا غلام مسرور ہو کے ہاتھوں کو دیتا ہے, اور کثیر نابکار کا غلام مجبور ہو کے ہاتھوں کو دیتا ہے. پڑھو میں تو مالک. اب سنو اعلیٰ حضرت. مالک ہی کہوں گا مالک حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا مالک حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سنو قرآن شریف ہے. کئی شادیاں کرو؟ 4. آپ سے یہ تو میں بھی بتا. سنو قرآن شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مفہوم آیت مقدسہ 4 شادیاں کر سکتے ہو. کتنی؟ 4. ہے سن او بے بس لکھنے والا, رب فرما رہا 4. مگر جب اللہ کے محبوب کی شہزادی حضرت سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد حضرت مولا علی سے ہوا تو آقا فرماتے ہیں علی جب تک میری شہزادی فاطمہ حیات ہے دوسرا نکاح جائز نہیں. اب جب آقا کا یہ فرمان دیکھا بریلی والے سرکار نے تو مست ہو کے پکار اٹھے میں تو مالک ہی رہوں گا یہ ہو مالک حبیب, میں تو مالک ہی رہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. یعنی محبوب نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. آقا فرماتے سن لو عرس میں آنے والوں پھر مت کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں تھا. ابھی کچھ لوگ مرید ہوئے میں نے انہیں یہی بتا دیا, کوئی فائدہ نہیں. اشفی ہو, قادری ہو, برکاتی ہو, رضوی ہو, حشمتی ہو, مشاہد, سنی ہو کہ نہیں, اصل یہ ہے, اور یہ نہیں تو سب بیکار ہے. خدا کی قسم کوئی پین نہیں بچائے گا اگر تمہارے ہاتھ میں سرکار کا دامن. ارے اللہ اللہ. آقا ارشاد فرماتے سن لو میرے بیٹھ جا مرد. آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میرے اعلیٰ حضرت کے قبر اطہر پر رحمتوں کی ساون بادوں برسے. سبحان اللہ. حدیث پاک لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے شہزادی کا نام رکھا, تمہارے بچوں کا نام ہم رکھے, آقا کی شہزادی کا نام رب نے رکھا, اور فرماتے ان کا نام فاطمہ رکھا رضی اللہ تعالی عنہا. اب بھی نہیں سمجھو گے کہ رب تعالیٰ نے سبحان اللہ نام فاطمہ اس بنا پہ رکھا. آقا فرماتے ان سے محبت کرنے والوں کو رب نے بخش دی.
کہاں ادھر گھوم رہا ہے، ادھر آؤ اب پڑھ لو، وہ تو نہ، اب سنو پڑھو. نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. بس ایمان بچاؤ، یہی اصل ہے. ارے اللہ اللہ کم بخت کہتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. مزاروں پہ بھیڑ لگنے لگی ہے. ارے مزار تو وہ سبحان جلوہ گاہے اولیاء کاملین ہیں. سبحان اللہ. اللہ 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 تعالیٰ شفا دینے والا. اللہ تعالیٰ اللہ اللہ. جب حضرت یعقوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بینائی جاتی رہی، بینائی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، شفا دینے والا رب. ارے سن، نابکار، نبی کو بے بس کہنے والا، لکھنے والا، اللہ اللہ رب شفا دینے والا. اللہ اللہ. تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی قمیض بھیج دی. سن، تو 2 دن قمیض پہنے تو پسینے کی ایسی بدبو آئے کہ پاس میں نہ بیٹھنا مشکل ہو جائے. اس پیارے نبی یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی قمیض بھیجی. پڑھو قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا. جب وہ قمیص آئی تو آپ نے مفہوم آیت مقدسہ اپنی چشمان مبارک پر رکھا. اللہ نے دونوں آنکھیں روشن کر دی. اللہ نے دونوں آنکھیں روشن کر دی. اللہ اللہ. کیا مطلب؟ یعنی رب کی مشیت نے بتایا میرے تو پیارے ہیں، ان کے جسم پاک پہ جو کپڑا مس ہو جائے، چلا جائے تو شفا دے دے. اللہ اللہ. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دربان میں بلقیس آ رہی تھی. اللہ اللہ. ملکہ اللہ بلقیس سبا سے، اور ان کا کہنا چاہیے ساتھ دربار میں وہ محفوظ تھا تخت. دروازے پہ دروازہ، دروازے پہ دروازہ، میلوں کا فاصلہ. آپ نے پوچھا کون ہے کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے تخت لے آئے؟ تو ایک جن نے کہا حضور میں لے آؤں گا. کہا کتنی دیر میں لائیں گے؟ فرمایا دربار برخاست ہونے سے پہلے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، نبی دوسروں سے کہہ رہا، وہ تو خود خدا سے لیتا ہے بندوں کو دیتا ہے، خدا سے لیتا ہے بندوں کو. نبی فرما رہے، فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے. تو آپ کے ایک امتی ہیں جو ولی ہیں، حضرت سیدنا عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا حضور میں لا دوں گا تخت، میں لا دوں گا. اللہ اللہ. تو پھر کیا ہوا قاری؟ انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. سبحان اللہ. مفہوم آیت مقدسہ. جب عاصم بن برقیہ سے کہا ان کا حضور میں لا دوں گا،
कितनी देर में? फरमाया पलक झपकते में। आँख खुली तो तख्त वही मौजूद था। ऐ अल्लाह के नबी होकर वली से कह रहे हो। तो उनकी रहमतों ने जवाब दिया, वो तथीर आएगा जो कहेगा कि वलियों से मांगने की क्या ज़रूरत है। आका के उम्मती मुतफक्किर होंगे जब ये देखेंगे नबी होकर वली से मांग रहा है। हम तो बदर्जे अतम वली से मांग सकते। ईमान बचाओ, सूना जंगल रात अंधेरी, बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। लखनऊ में था मैं, बहुत दिनों की बात है। तो वो एक लड़का आया जवान सा, तो खैर वो सलातो सलाम हुआ लखनऊ में जलसे के बाद, फिर मेंबर पे आया, वो पढ़ रहा था। तो मैंने क्या बात है? बोले एक सवाल है पूछना चाहता हूँ। मैंने क्या? बोले हम मौलाना बदरुद्दीन साहब के साथ गए थे पीलीभीत शरीफ हज़रत शेर सुन्नत के उर्से पाक में। तो वो मुझसे बोले तुम चले जाओ शेर बिशे सुन्नत के आस्थाने पे, अपने ईमान की भीख मांगो। अपने ईमान की, यानी यहाँ पर ये वो दरबार है जहाँ ईमान मिलता है। तो और भी थे मगर किसी लड़के से नहीं कहा, मदरसे के मटैना में पढ़ाते थे। बोले मुझी से कहा, बात समझ में नहीं आई, अब इसका क्या मतलब? कि जाओ। मैं गया फिर हज़रत शेख आस्थाने पे, मांगी भीख भैया कि ईमान की पुख्तगी के साथ अता फरमाया का। ये क्या मतलब? अब मैंने कहा भाई उनका तो विसाल हो गया, अब तुम पूछ रही तो तुम्हें उन्हीं से पूछना चाहिए था। पीर मुर्शिद को याद किया, पीर मुर्शिद को, हाँ ये भी पीर की इमदाद आसला है। हज़रत बाबा साहब हुक्का पीते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नमल अमालु बिन्नियात। हुक्का लोग कहते हैं गैस ख़त्म कर रहा, ये करता। अरे गैस उस भाड़ में जाए, हमारे पीर की सुन्नत है, इतना जानते हैं, बकिया कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर ने इस्तेमाल किया। हम फरमाया जाओ चुलम भर लाओ। क्या कहा? चुलम भर लाओ। अब वो गए चुलम भरने, काफ़ी देर के बाद आए तो सईदना सरकार बाबा साहब को बुला, बड़ी देर हो गई बेटा, कहाँ थे? बोले हुजूर सईदना ज़करिया मुल्तानी रदी अल्लाह ताला की सवारी जा रही थी, ऐलान हो रहा था जो इनका चेहरा देख ले वो जन्नती। तो आप मुस्कराए, बोले फरमाया अच्छा जन्नती हो के आए? बोले रोने लगे। बोले क्यों रो रहा है? बोले हजरत मेरी अकीदत 5-5 कर दी। मैंने सुना तो मैं बुर्जी के भाड़ में घुस गया कि मेरी नज़र ना पड़े। बोले क्यों? बोले मेरे पीर के पास क्या कमी है, जो लेना है अपने पिया से लूंगा। फरमाया तू भी जन्नती, और ये बाज गाड़ दे, ऐलान कर दे ये जन्नती दरवाज़ा है, सुबह क़यामत तक जो निकल जाएगा वो जन्नती। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह अल्लाह, तो ये है अकीदत। जब पीर को याद किया तो अचानक मैंने पूछा क्या कर रहे हो? बोले मैं यहाँ नज़वे में पढ़ रहा हूँ। मैं निकला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये सारी किताबें तू या तो कब्रिस्तान में दफन कर दे या जमना में डाल दे कपड़े में लपेट के, और तौबा कर ले और सच्चा ईमान पैदा कर ले। इसलिए कि मौलाना बदरुद्दीन साहब ने देखा था अल्लाह अल्लाह कि मैं इंतकाल करूँगा और उसके बाद ये लड़का नदवे जाएगा पढ़ने के लिए अदब, और बेअदबों में जब जाएगा तो ये खुद बेअदब हो जाएगा। अल्लाह ताला ऐसे शर्रो मकरो कैद से बचाए। बस यही असल है बेटा, कुछ नहीं। बस मैं तो मुजरिम हूँ आका, बस इसी में है बेड़ा पार। और जहाँ समझे अपने आप को मुत्तकी परहेज़गार, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर फूले गुलजार होता है। अब आप लोग आए थे और मुझे भी फिक्र थी कि कुछ ना कुछ गुफ्तगू हो जाए। हो गई। सलाम पढ़ लो बाबू, मेहंदी सलाम पढ़ लो बेटा, मेहंदी को दे। या
شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، شاہ کی ساری امت